بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آخرت پر ایمان رکھنے والے نیک اور صالح لوگوں کا معاملہ قبر سے اٹھتے ہی کفار و مشرکین اور فساق و فجار سے مختلف ہوگا۔ اہل ایمان پر خوف اور دہشت کی وہ کیفیت نہیں ہوگی جو دوسروں پر طاری ہوگی۔ حشر کی طرف جاتے ہوئے بھی انہیں سواریاں مہیا کی جائیں گی اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت یا جنت کا شوق دل میں لیے ہوئے حشر میں پہنچیں گے۔ حشر میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے اس دن کی گھبراہٹ اور شدید مصائب و آلام سے محفوظ رکھیں گے۔ حشر کا 50,000 سال کا طویل دن انہیں ظہر اور عصر کے درمیانی وقفے کے برابر محسوس ہوگا۔ حاکم کافروں پر حشر میں جب موت کسی غشی طاری ہوگی، اس وقت اہل ایمان صرف زکام کی تکلیف محسوس کریں گے۔ ویسے تو ایمان کے ساتھ تمام نیک اعمال انسان کو حشر میں ہر طرح کی گھبراہٹ، ہولناکی اور خوف سے محفوظ رکھنے کا باعث بنیں گے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو شخص اس روز نیکی لے کر آئے گا اسے اس کا بہتر بدلہ دیا جائے گا، اور ایسے لوگ اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض ایسے اعمال کا ذکر فرمایا ہے جو اہل ایمان کو حشر میں نہ صرف اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رکھیں گے بلکہ خصوصی اعزاز کا باعث بنیں گے، اور بعض اعمال اہل ایمان کو عرش الہی کے سائے تلے جگہ پانے کا مستحق بنا دیں گے۔ دنیا کے اعزازات اور آخرت کے اعزازات کو قدر و قیمت کے اعتبار سے اتنی نسبت بھی نہیں جتنی سورج کو خاک کے ایک ذرے سے ہو سکتی ہے۔ لیکن لمحہ بھر کے لیے غور فرمائیے، اگر کوئی طالب علم امتحان میں گولڈ میڈل حاصل کر لے یا کوئی شخص کسی عظیم ملی خدمت کے عوض حکومت سے کوئی اعزاز پا لے یا میدان جنگ میں کسی غیر معمولی شجاعت پر کوئی سپاہی تمغہ حاصل کر لے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا، اور اس اعزاز کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتا ہے۔ لوگوں کو دکھانے اور بتانے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ لوگ اس کی شخصیت پر رشک کرتے ہیں۔ حکومت اس ایک اعزاز کی وجہ سے اسے دیگر کتنی سہولتوں اور انعامات سے نوازتی ہے۔ جو شخص حشر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتیازی نشان یا اعزاز پائے گا، اس کی مسرت اور خوش نصیبی کے کیا ہی کہنے۔ کون سا مسلمان ہے جو اس کی تمنا نہیں کرے گا؟ اسی طرح حشر میں عرش الہی کے سائے میں جگہ حاصل کرنے کے بارے میں شاید آج ہم ٹھیک اندازہ نہ کر سکیں کہ اس کی کتنی قدر و قیمت ہو سکتی ہے، لیکن دنیا کی مثال سے اس کا کچھ اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ کسی ملک کا وزیر اعظم کسی کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے تو اس کی دعوت کو ہی بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے، اور دعوت کے موقع پر جس آدمی کو وزیر اعظم کی جتنی قریب جگہ ملتی ہے وہ اتنا ہی زیادہ اس پر نازاں ہوتا ہے اور دوسروں کو جتلاتا ہے کہ اس کے وزیر اعظم کے ساتھ کتنے گہرے تعلقات ہیں اور وزیر اعظم ہاؤس میں اس کی کتنی عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں، اس کی ذات بے مثال ہے، بالا و برتر ہے، اعلیٰ و اجل ہے، اس کی ذات حی اور قیوم ہے، سبوح اور قدوس ہے۔ حشر میں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا یا جن کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، ان کی خوش بختی کے کیا ہی کہنے۔ اب ان اعمال حسنہ کا تذکرہ کر رہے ہیں جو حشر میں خصوصی اعزازات کا باعث بنیں گے، جن میں سب سے پہلا نمبر اذان کا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اذان دینے والے لوگ قیامت کے روز سب سے اونچی گردنوں والے ہوں گے۔ عدل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو لوگ عدل کرتے ہیں وہ حشر میں اللہ عز و جل کے داہنے ہاتھ نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور اللہ عز و جل کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو حکم دیتے وقت عدل سے کام لیتے ہیں اور اپنے اہل و عیال میں عدل سے کام لیتے ہیں، اور جس کام کی ذمہ داری انہیں سونپی جائے اس میں بھی عدل سے کام لیتے ہیں۔ عاجزی اور انکساری، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عاجزی اختیار کی اور ایسا قیمتی لباس نہ پہنا جسے خریدنے کی وہ قدرت رکھتا تھا،
قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے ساری مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور اسے بہترین لباس منتخب کرنے کا اختیار دیا جائے گا جسے وہ پہنے گا۔ وضو۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حوض کوثر پر میں تمہیں تمہارے وضو کے نشانات سے پہچانوں گا۔ تمہاری پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے، اور یہ صفت تمہارے یعنی امت محمدیہ کے نمازیوں کے علاوہ کسی دوسری امت میں نہیں ہوگی۔ قدرت رکھنے کے باوجود انتقام نہ لینا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص انتقام لینے پر پوری طرح قادر ہو اور انتقام نہ لے، غصہ پی جائے، اللہ تعالیٰ اسے ساری مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور اسے حور عین منتخب کرنے کا اختیار دیں گے، جس سے چاہے نکاح کر لے۔ اب ہم ان اعمال حسنہ کا تذکرہ کرتے ہیں جن پر عمل کرنے والے خوش نصیب عرش الہی کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ حکمرانوں کا عدل سے کام لینا، جوانی میں عبادت کرنا، مسجد سے گہرا قلبی تعلق رکھنا، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا، اونچے خاندان کی خوبصورت عورت کی دعوت نگاہ کو ٹھکرا دینا، چھپا کر صدقہ دینا، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے رونا، مقروض کو مہلت دینا یا قرض معاف کر دینا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس شخص نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ اسے اس روز اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے، جس روز عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ حشر کے حالات جاننے اور پڑھنے والا کون سا ایسا مومن ہوگا جو اس بات کی دعا اور تمنا نہیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ حشر میں اسے نہ صرف اس دن کی گھبراہٹ اور پریشانی سے محفوظ رکھیں بلکہ اپنے فضل و کرم سے ان خوش نصیب بندوں میں بھی شامل فرما دیں جو اس روز خصوصی اعزازات سے نوازے جائیں گے، یا جنہیں عرش الہی کے نیچے سایہ حاصل ہونے کا شرف ملے گا۔ بس ہم میں سے ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ مذکورہ 8 اعمال میں سے سب پر نہ صحیح کسی ایک پر ہی صحیح عمل کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بنائیں، اور پھر اسی ذات رحیم و کریم کی خصوصی عاجزی و انکساری سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما دے جو حشر میں خصوصی اعزازات سے نوازے جائیں گے، یا جو عرش الہی کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ آمین ثم آمین۔